گاہے زندگی گاہے زندگی راہ زندگی راہ زندگی گاہے زندگی گاہے زندگی. زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ سبھی سامعین کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس اور آپ سبوں کو سلام خلوص پیش کرتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی قربت میں ہر روز مزید بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، ہمیشہ خوش اور شادمان رہیں، آمین. سامعین، اکثر اوقات جو کوئی بھی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو ہم دوسروں کو سکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ خود بخود ہمارے رویے سے ان باتوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، جذب کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی باتیں، وہی سوچ ان کی شخصیت کا بھی حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین بار بار اپنے بچوں کے سامنے ذکر کرتی رہتی ہیں کہ تمہاری پھپھو نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، تمہاری دادی میرے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتی تھی، آپ کی چچی کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا. تو یوں ہوتا ہے کہ بچوں کی وہ معصوم سے ذہن مسلسل ان باتوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچے نفرت میں ہم سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ رشتے جن سے انہوں نے بہت سی اچھی باتیں بھی سیکھنی ہوتی ہے، محبت بھی لینی ہوتی ہے، ہم ان کے بارے میں ان کے دل میں تلخیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. بچوں کے دل میں نفرت کی بجائے محبت کا بیج بونا ہے اور اپنے رشتوں کو لے کر جو اچھی اور خوبصورت باتیں ہیں جن سے بچوں کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ انہیں بتانی ہے. اور سامعین، جہاں کہیں بھی آج کل انٹرنیٹ پر دیکھ لیں، پھپھو کو لے کر بڑی ساری ویڈیو بنائی جاتی ہیں، لطیفے بنائے جاتے ہیں، پھپھو ایسی ہیں، پھپھو ویسی ہیں. ہمیں صرف پھپھو کے منفی رویوں پر غور نہیں کرنا، بلکہ بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے لیے، اپنے بھائیوں، ان کے بچوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، شادیاں نہیں کی، پھر وہ گھر کا کام خاموشی سے سارے کا سارا خود ہی کرتی رہتی ہیں کہ کہیں گھر میں لڑائی نہ ہو، انتشار نہ ہو، اپنے بھتیجے بھتیجیوں کا خیال رکھتی ہیں. تو ہمیں بچوں کو ان کی قربانیاں، ان کی اچھی باتیں بھی بتانی ہیں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا خاندان مضبوط ہوگا، محبت پروان چڑھے گی، بچے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اور یوں وہ بچے بڑے ہی تمیزدار ہوں گی اور اپنے بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اور ان کی اچھی تربیت اور پرورش ہو سکے گی. تو آئیے سامعین، مل کر ابھی پروگرام میں سنتے ہیں بابرکت تلاوت کلام مقدس. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں میں لے چلتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پہ تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور آئیے ابھی خدا تعالیٰ جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد و ثنا کریں. تو ابھی میں آپ کو پروگرام کا پتہ بتائی دیتی ہوں. ہمارے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے آپ فیس بک پر پروگرام راہ زندگی کو سن سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں. فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے. آپ ہمیں فون کال اور SMS بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پر کال اور میسج کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ نمبر استعمال کریں گے 0316 74 77
655 اور آپ ہمیں خط لکھ بھیجیں گے اس پوسٹل ایڈریس کو استعمال کرتے ہوئے. پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. امید کرتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے آپ ضرور ہم سے رابطے میں رہیں گے. تو چلیے پھر ابھی آپ کے بھیجے ہوئے میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا میسیج میرے پاس موجود ہے حیدر سید صاحب کا، جنہوں نے PCRM کی سالانہ کانفرنس کو اٹینڈ کیا اور اس کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت باتیں تفصیلی طور پر لکھ بھیجی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ ساری جو رفاقت و شراکت تھی ہمارے لیے بڑی ہی بابرکت ثابت ہوئی. خوبصورت سے نظاروں کی تصویریں بھی لی ہیں آپ نے، اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا ہی خوشگوار رہا سارا سفر اور سارا میل جول. بہت شکریہ آپ کا حیدر سید صاحب PCRM کی جانب سے کی گئی اس کاوش کو سراہنے کے لیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ پروگرام کو سنتے رہیں، میسیجز بھیجتے رہیں. اسد مراد صاحب، جن کا تعلق ہے بلوچستان سے، آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں اور کہا ہے کہ رشتوں کے تعلق سے جو بات چیت ہو رہی تھی وہ بڑی ہی اچھی لگی اور تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت برکت کا باعث ہوئے. خطوط اور SMS کو آپ نے انجوائے کیا اور قدرت کے کرشمے میں بھی قدرتی پتھروں کے تعلق سے جو معلومات دی جا رہی تھی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے. موسیقی کے انتخاب کو آپ نے سراہا ہے. بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب پروگرام کو سننے کے لیے اور ایک ایک سیگمنٹ پر اپنی رائے پیش کرنے کے لیے. فیس بک پر بھی بہت سارے ساتھیوں نے پروگرام راہ زندگی کو سن کر سراہا ہے، لائک کیا ہے پروگرام کو، جن میں شامل ہیں جانسن مسیح صاحب، جاوید جیمز صاحب، جوائے ٹرسٹ، رفیق پول صاحب، زرش مسیح صاحبہ، ایونجلسٹ ندیم یوسف صاحب، آصف خان، اسابیل میری صاحبہ، ارشد مسیح صاحب، جارج مسیح صاحب، کاشف جاوید صاحب، ناصر سوترا صاحب، سنیل گل صاحب، سیمسن مختار صاحب، شہزاد یشوا صاحب، لالا موسیٰ صاحب، کنزا خان صاحبہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اور خرم بھٹی صاحب، مریم ندیم صاحبہ، خرم جورج صاحب، شاہد ارشاد صاحب، واسم خان صاحب، برنباس مسیح صاحب، شاہد صاحب اور جیمز ناصر صاحب. بہت شکریہ آپ سبوں کا پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے، لائک کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ تبصرہ بھی ضرور کیا کیجیے گا پروگرام کو سن کر، یہ ہمیشہ ہمارے لیے خوشی اور تقویت کا باعث بنتا ہے. تو آئیے ابھی پروگرام میں آگے لیے چلتے ہیں آپ کو اور سنواتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا سلسلہ ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہمیں سموئیل نبی کی زندگی کے حوالے سے چھٹی قسط کو سننا ہے. تو آئیے پھر مل کر اس سلسلے کو سنتے ہیں. یار یہ ہڑبڑاہٹ کیسی ہے؟ یہ سارے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تم نہیں جانتے امون، ہماری فلسطینی فوج جنگ سے واپس آ رہی ہے. وہ عبرانیوں کا بت بھی اپنے ساتھ لے آئے ہیں، وہ چیز جسے وہ عہد کا صندوق کہتے ہیں. ہم نے عبرانیوں کے دیوتا پر قبضہ کر لیا ہے. وہ اسے ہمارے دیوتا دجون کے مندر میں لے جائیں گے، پھر عبرانیوں پر فلسطینیوں کا مکمل قبضہ ہو جائے گا. انہوں نے عبرانیوں کے دیوتا پر قبضہ کر لیا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ دیکھو، وہ اسے بیل گاڑی پر لا رہے ہیں. لیکن دیکھو، یہ تو ایک بڑا سا سنہری صندوق ہے. بس یہی؟ کیا یہ ہے ان کا دیوتا؟ شاید دیوتا صندوق کے اندر ہے. اس میں کوئی دیوتا نہیں. پتہ ہے عبرانی کہتے ہیں دیوتا کو دیکھا نہیں جا سکتا. ایسا دیوتا جو دیکھا نہ جا سکے؟ کس نے سنا ہے ایسے دیوتا کے بارے میں؟ خیر، اب دیوتا ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہمیں عبرانیوں کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. بہت سردی ہے آج. ہاں بھائی، اور لکڑی آگ میں ڈالو. نہ جانے کب اس پہراداری سے جان چھوٹے گی. بس اب صبح ہونے ہی والی ہے. یار، کل رات مندر میں دجون کا بت کیسے گرا پڑا تھا؟ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کل سارا دن مندر میں بت کھڑا کرنے میں لگے رہے، ساری رات پہرا بھی دیا.
समझ में नहीं आता। भाई सुना है इसराइलियों के उस संदूक का चक्कर है जो जंग जीतने के बाद हम उनसे छीन कर लाए। संदूक का चक्कर है? आखिर वो मामूली संदूक ही तो है। अरे नहीं, देखा नहीं तुमने उस पर किस कदर सोना मंडा हुआ है? और इब्रानी कहते हैं इस संदूक पर उनके देवता की हजूरी हर वक्त रहती है जिसे कोई नहीं देख सकता। जब संदूक उनके दरमियान होता है तो उन्हें देवता की हजूरी का पूरा पूरा यकीन होता है। इसका मतलब हुआ कि अब उनका देवता हमारे साथ है, क्योंकि ये हमारे दजून के बुत के साथ रखा हुआ है। अगर ये वाकई हमारे साथ है तो अजीब तरीके से अपनी मौजूदगी जाहिर करता है। कल रात काहिनों ने संदूक दजून के साथ रखा तो हमारा बुत दजून गिर गया। सुबह हो रही है, चलो घर चलें। ठीक है। ये आवाज कैसी है? ये तो मंदिर से लगती है। मुझे चाबियां दो, मैं पता करता हूं। हाय, क्या हुआ? हाय, गजब हो गया, बचाओ बचाओ। क्या हुआ भाई? वो दजून देवता का सर फिर गिरा पड़ा है। उसका सर और हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी हैं और सिर्फ धड़ ही धड़ रह गया। चलो जल्दी करो, मंदिर के सरदार काहिन को बताएं सब कुछ। बेगम, क्या बात है? सरताज, एक लड़की राखेल आपसे मिलना चाहती है। क्या वो बीमार है? नहीं, वो अपने इलाज के लिए नहीं आई। कहती है उसका आका बीमार है, गिल्टियां हैं। वो चाहता है आप उसे जाकर देखें। ओह, पहले ये वबा अशदूद में थी, अब हमारे पास जात में भी आ गई है। शायद ये वबा चूहों से फैली है। हाँ सरताज, समझ नहीं आती इन चूहों का कैसे खात्मा किया जाए। वो घर में दौड़ते फिरते हैं और शहर में भी। मेरा ख्याल है ये इसराइलियों के उस संदूक की वजह से है जिसे वो अशदूद से लाए हैं। हो सकता है कि सरताज, वो लड़की, क्या उसे अंदर बुला लाऊं? ओह हाँ हाँ जरूर। राखेल, अंदर आ जाओ। जी अच्छा। आगे आ जाओ बेटी। तो तुम्हारा आका बीमार है? जी हाँ, उन्होंने भेजा है कि आपको बुला लाऊं। मुझे डर है कहीं मर न जाएं। तुम्हारा नाम राखेल है? राखेल, क्या ये इब्रानी नाम नहीं? जी हाँ हकीम साहब, मैं इब्रानियों में से कैदी बनाकर लाई गई हूँ ताकि जात में गुलाम बनकर काम करूं। राखेल, मुझे उस संदूक के मुतालिक तो कुछ बताओ जिसे हमारे आदमियों ने हासिल किया और अब जात में ले आए हैं। मैं क्या बताऊं हकीम साहब, मैं तो एक देहाती लड़की हूँ। जो कुछ तुम जानती हो जरूर बताओ, हो सकता है इससे तुम्हारे मालिक का कुछ फायदा हो जाए। ये संदूक, ये हमेशा से हमारे लोगों के दरमियान रहा है। इससे हम समझते हैं कि खुदा हमारे साथ है। हमारे काहिन बताते हैं कि ये निहायत ही पाक है। अच्छा? सिर्फ खास लोग यानी लावी ही इसे उठा सकते हैं। अगर कोई और छुए तो मर जाएगा। मतलब कि अगर कोई इससे मुनासिब सलूक ना करे तो तुम्हारे खुदा का कहर उस पर नाजिल हो सकता है। जी हाँ। फिर इसका इलाज यही है कि संदूक इसराइल के मुल्क को वापस भेज दिया जाए। जनाब, मैं क्या कह सकती हूँ? बेगम, मेरी गर्म चादर किधर है? मैं जरा शहर के सरदारों को इकट्ठा करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा हकीम साहब? संदूक इब्रानियों को वापस कर दें? ये तो उन मरदूद इब्रानियों से लूट की सबसे बड़ी चीज है। लेकिन सरदार साहब, आपको इस वबा का ख्याल नहीं? हमारे लोग हलाक हो रहे हैं। ये सब कुछ इब्रानियों के देवता के कहर की वजह से है। हाँ, हकीम साहब ठीक कहते हैं। क्या पिछले हफ्ते के शुरू ही में ये वबा नहीं फूटी जब इब्रानियों का ये संदूक यहाँ आया था?
जात के मंदिर के सरदार काहिन, आपका क्या फैसला है? मेरा ख्याल है हम इस संदूक को अकरून भेज दें। वो खुश होंगे सोने के संदूक को लेकर। हाँ हाँ, ये मुनासिब है, इसे अकरून को भेज दें। अब क्या करें हम? अकरूनियों ने संदूक को वापस भेज दिया है। वबा फिर फैल जाएगी। सरदार काहिन, अब हम क्या करें? 7 माह से ये संदूक हमारी कौम के पास है, स्वाय बीमारियों और तकलीफों के इसने कुछ नहीं दिया। फिर क्या करें? सुनो, अगर तो वाकया ये वबा अबरानियों के खुदा के कहर की वजह से फैली है, तो फिर इसके गजब से बचने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। सरदार काहिन, फिर आपका क्या मशवरा है? जिस किस्म की गिल्टियां हमारे लोगों को निकली हैं, बिल्कुल उसी शक्ल पर सोने की गिल्टियां बनाई जाएं, इसी तरह चूहियों की भी। फिर उन्हें नई बैलगाड़ी पर संदूक के साथ रखा जाए और इस गाड़ी के आगे 2 गायें जोती जाएं। गायें? हाँ, ऐसी गायें जिनको पहले कभी ना जोता गया हो, और गाड़ी को गायों समेत शहर से बाहर छोड़ आएं। अगर गायें अबरानियों के मुल्क की तरफ चल पड़ें तो समझ लें कि ये वबा अबरानियों के देवता के कहर की वजह से है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे रास्ते पर जाएं तो मतलब होगा कि वबा किसी और वजह से फैली है। जौ के 20 पूले इकट्ठे कर लिए हमने। इस दफा फसल बहुत अच्छी हुई है भाई। हाँ, खुदा हम पर मेहरबान है। अरे देखो, वो जात की तरफ से एक बैलगाड़ी आ रही है। कौन हो सकता है? गाड़ी के साथ कौन है भाई? कोई नहीं, खुद ही चली आ रही है। ओ देखो। अरे ये तो खुदावंत के अहद का संदूक है। हाँ, अहद का संदूक। बैलगाड़ी पर गाड़ी बान भी नहीं, फिर भी ये चली आ रही है सीधी इधर बैत शमस की तरफ। खुदा खुद उसको ला रहा है। वो अहद के संदूक के साथ अपने लोगों में वापस आ रहा है। जी तो सामाइन, ड्रामा चिरागे राह हम सुन रही थी, और ये बात जानी हमने कि अगर खुदा ताला के साथ हमारा जाती ताल्लुक नहीं है तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो जरूर हमें फायदा पहुंचाएगी, तो खुदा के साथ ताल्लुक ना होने की वजह से वो हमारे नुकसान का सबब भी बन सकती हैं। तो जरूरी बात ये है कि हम खुदा ताला के साथ ताल्लुक कायम करें, और फिर यूं होगा कि बहुत सारी बातें और चीजें जो हमारे नुकसान की हैं वो भी हमारे फायदे में तब्दील हो जाएंगी। आइए प्रोग्राम में लुत्फ उठाते हैं सिलसिला आईना का, और 2 बड़े ही अहम किरदार बदला और मुआफी अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए फिर इन दोनों के दलाइल पर गौर करते हैं और लुत्फ उठाते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? बदला, बदला, ओहो कहाँ हो तुम? ओह भाई, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें कितनी जगहों पे ढूंढ के आई हूँ। माफी, तुम यहाँ? माफी, तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है। मेरे इलाके में तुम्हारी कोई जगह नहीं। बदला, तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। तुम मुझे क्या समझाओगी? मैं बच्चा हूँ क्या? ये बात नहीं, लेकिन तुम खुद सोचो तुम्हारा रवैया कैसा हो रहा है। तुम्हारी वजह से दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। मुझे हालात से कोई गरज नहीं। मुझे अपनी अना से आगे कुछ नजर नहीं आता। यही तो तुम्हारी नासमझी है बदला। तुम एक दफा मेरे साथ तो चलकर देखो, माफी में किस कदर सुकून और इत्मीनान है। तुम अपना सुकून अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगा। मैं तो पहले से सुकून में हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इससे आशना हो सको। तुम बुजदिली को सुकून का नाम देती हो? बुजदिली? कैसी बुजदिली भाई? दुश्मन के आगे झुक जाना बुजदिली ही तो है ना। बदला, दुश्मनियां तो तुम खुद पैदा करते हो। अगर तुम अपने रवैये में कुछ लचक पैदा कर लो तो ये दुश्मनियां खत्म हो सकती हैं। मेरा और तुम्हारा इसी बात पर इख्तलाफ है। मुझे बुजदिलों से सख्त नफरत है और तुम मुझे ही बुजदिल बनाने चली आई हो। माशरे में इंतशार फैलाना कौन सी बहादुरी है? कौन कहता है मैं इंतशार फैला रहा हूँ?
حقیقت کی نظر سے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم معاشرے میں بدامنی کا باعث ہو۔ اپنی فضول باتوں سے میرا وقت مت ضائع کرو۔ میں وقت ضائع نہیں کر رہی ہوں، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اچھا، تمہارا فرض کیا ہے؟ یہی کہ تمہیں آئینہ دکھاؤں تاکہ تم اپنی مکروہ صورت دیکھ سکو۔ معافی، تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ غلط نہیں کہہ رہی ہوں، تم ذرا غور تو کرو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ تم نسل در نسل منتقل ہو کر دوستی اور رشتہ داری کا خاتمہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ معافی، تم مجھ پہ تباہی فرمانے کی بجائے معاشرے کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتی؟ تمہارا کیا خیال ہے میں کچھ نہیں کر رہی؟ معافی ہی کی وجہ سے ابھی تک معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہے۔ کون سی بھائی چارے کی فضا؟ بدلہ آج ہر ذہن پر سوار ہے، تمہیں کون پوچھتا ہے؟ بہت پوچھنے والے ہیں مجھے۔ صرف کمزور اور بزدل۔ میری حقیقت کو تسلیم کرو، میں وقت کی ضرورت ہوں۔ گزر گیا ہے وہ وقت جس کی تم ضرورت تھی۔ آج ہر دل، ہر ذہن پر میرا راج ہے۔ بدلہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ نہیں معافی، نہیں، میں بہادری سے لوگوں کو جینا سکھا رہا ہوں۔ نہیں، غلط کہہ رہے ہو، تم تباہی کے راستے ہموار کر رہے ہو۔ اس تباہی سے تم بچ کے رہنا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ کی در بھبکیاں مت لگاؤ، مجھے ختم کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ آدھے سے زیادہ تو تم ختم ہو چکی ہو۔ رہا سہا وجود ختم کرنے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، کیونکہ میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ ہم نے سماعت فرمایا۔ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھی بچوں کے تعلق سے، تو اگر ہمارا تعلق کسی کے ساتھ خراب رہا ہے یا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ ہمارے بچوں کو مستقبل میں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم ان بچوں کو آگاہی دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بچوں کے دل میں نفرت ہی پیدا کریں، بلکہ ہم مناسب طریقہ کار اور مناسب حکمت عملی اپناتے ہوئے کس طرح سے بچوں کو ہوشیار رہنا ہے انہیں بتا سکتے ہیں۔ اور ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ بچے عقل مند بھی ہو جائیں گے اور پھر ان کے اندر نفرت نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کو لے کر محبت ہی ہوگی۔ تو سامعین، آئیے پروگرام کے اختتام پر ابھی جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں ہم سے محبت کرنے کے لیے، ہر وقت ہمارا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ سے التجا کرتے ہیں اپنے سبھی سامعین کو، ان کو بہت برکت عطا فرمائیے، اپنے لوگوں کی تمام تر دعاؤں کو قبول کیجیے۔ خداوند زندگی میں ہر طرح کے معاملات میں اپنے لوگوں کو ترقی عطا کیجیے، ان کے خاندانوں کو، گھرانوں کو برکت دیجیے اور خاندانوں میں سے نفرتوں کو، لڑائی جھگڑوں کو دور کیجیے، خاندانوں میں محبت ہو اور خاندان باہم ترقی کریں۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔